غسل کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے میت کو کسی لکڑی کے تختے پر یا چارپائی پر لٹا دیا جائے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ سفید کپڑے کی بجائے کوئی رنگدار کپڑا ڈالنا چاہیے، تاکہ پانی پڑنے کی وجہ سے سفید کپڑے سے اس میت کے جسم کے اعضاء نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رنگدار کپڑا ہو تو پھر اس سے جسم کے اعضاء نظر نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے وہ لٹا کر اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، پھر اس کے جو لباس پہنا ہے اس کو کسی بھی طریقے کے ساتھ کاٹ کر اتار لیا جائے، اگر ویسے اترتے ہیں تو ویسے اتار لیے جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو سب سے پہلے کپڑا اس کے اوپر ڈال کر، ہاتھوں کے اوپر گلوز ڈال کر اس کے پیٹ کو 3 مرتبہ آہستہ آہستہ سے دبایا جائے۔ اگر غلاظت وغیرہ لگی ہے تو اس کو پانی کے ساتھ بہا کر استنجا وغیرہ کروا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد گلوز اتار کر اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر اس کے ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ دھویا جائے بسم اللہ پڑھ کر۔ پھر سب سے پہلے روئی لے کر اس کے منہ کے اندر ڈالی جائے، کیونکہ پانی تو ڈال نہیں سکتے، جس طرح زندہ انسان کلی کرتا ہے یا ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس طرح فوت ہونے والے کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، تو روئی لے کر گیلی کر کے اس کے منہ کو اچھی طریقے کے ساتھ صاف کر دیے جائے، پھر اسی طرح اس کے ناک میں ڈال کر صاف کر دیا جائے، پھر اس کو پیچھے کی طرف سے آ کر بٹھا کر 3 چلو پانی کے لے کر اس کے چہرے کو صاف کر دیا جائے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا بھی خلال کر دیا جائے، پھر اسی طرح دائیں بازو کو اچھے طریقے سے کونی کے ساتھ دھو دیا جائے اور درمیان میں خلال کر دیا جائے، اور بائیں بازو کو دھو کر درمیان میں انگلیوں کے خلال کر دیا جائے۔ سر کا مسح نہیں کرنا، سر کے مسح کی جگہ پر پانی کے ساتھ اس کے سر کو دھو دینا ہے اور پاؤں کو بھی آخر پر دھونا ہے۔ سب سے پہلے دائیں طرف سے شروع کریں، پانی کو بہائیں، پانی کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے بیری کے پتے وغیرہ ڈال کر بوائل کر لیں، ابال لیں، اس سے انسان کے جسم میں جراثیم مٹی وغیرہ جو لگی ہوتی ہے اچھے طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے۔ تو دائیں طرف سے شروع کریں، پھر بائیں طرف 1 مرتبہ جب غسل دے دیا تو پھر صابن کے ساتھ جسم کو اچھی طرح مل کر پانی ڈالیں دوسری مرتبہ، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ نے غسل دینا ہے تو اس پانی کے اندر کافور وغیرہ خوشبو وغیرہ ڈال لیں اور پھر اس کے ساتھ پورے جسم کو دھو دیا جائے اور آخر پر پاؤں دھو دیے جائیں۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ غسل کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر 5 یا 7 مرتبہ طاق عدد کے اندر میت کو غسل دینا چاہیے۔ یہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے مسنون طریقہ ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے فوت شدگان کو غسل دیا کرتے تھے۔ عورت اور مرد کے غسل کا طریقہ سیم ہی ہے، ایک طرح ہے۔ ہاں، عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کے سر کے بالوں کو کھول دیا جائے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دھویا جائے، اگر مرد نے بھی لمبے بال رکھے ہیں تو اس کے بھی بالوں کو اسی طرح دھو دیا جائے، عورت کے بالوں کو بھی کھول کر دھو دیے جائیں اور اس کی 3 مینڈیاں کر دی جائیں، 3 اس کی گوتے کر کے پیچھے کی طرف ڈال دی جائیں، اور پھر اس کو کفن جو چارپائی کے اوپر رکھا ہے اس پر اس کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کرنا چاہیے، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس جسم کو کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں، لیکن یاد رکھیں اس دوران جسم کا کوئی اعضاء شرمگاہ وغیرہ واضح نہیں ہونی چاہیے، اور میت کے اگر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپانا چاہیے، اگر اس کا کوئی اس کی خوبی ہے، کوئی چمک ہے، اس کے جسم سے کوئی خوشبو وغیرہ نکلتی ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی عیب محسوس ہوتا ہے، جسم سیاہ ہو گیا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، یا کوئی اس سے ایسی بات ہے جو مناسب نہیں ہے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔